خزانہ داستان میں خوش آمدید، جہاں ہر کہانی دل سے نکلتی ہے اور دل تک پہنچتی ہے۔ اگر آپ کو درد بھری، سچی اور جذباتی کہانیاں پسند ہیں تو ابھی ہمارے چینل خزانہ داستان کو سبسکرائب کریں، کیونکہ یہاں ہر کہانی ایک نیا زخم چھوڑ جاتی ہے۔ بارش کی آواز اب ریشما کے کانوں میں شور بن چکی تھی۔ وہ وہیں کھڑی تھی جہاں چند لمحے پہلے اس کی دنیا ٹوٹ گئی تھی۔ ماں خاموشی سے کمرے سے نکل گئی، مگر اپنے پیچھے ایسی خاموشی چھوڑ گئی جو چیخوں سے زیادہ بھاری تھی۔ ریشما نے کانپتے ہاتھوں سے نکاح کے کاغذات اٹھائے اور انہیں سینے سے لگا لیا، جیسے شاید کاغذ کو چھو لینے سے علی واپس آ جائے گا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، مگر وہ رو بھی نہ سکی۔ دل اتنا ٹوٹ چکا تھا کہ اب درد محسوس ہونا بھی بند ہو گیا تھا۔ رات بھر وہ جاگتی رہی۔ موبائل اس کے ہاتھ میں تھا۔ اسکرین بار بار آن ہوتی پھر بند ہو جاتی۔ ہر بار امید جاگتی کہ شاید علی کا میسج ہو، شاید وہ معذرت کرے، شاید کہے کہ سب غلط فہمی تھی، مگر ہر بار اسکرین خالی رہتی۔ فجر کی اذان ہوئی تو ریشما نے پہلی بار سجدے میں سر رکھا اور سسک سسک کر رو پڑی۔ اس نے اللہ سے کوئی بڑی دعا نہیں مانگی، بس اتنا کہا، یا اللہ، اگر یہ محبت میرے لیے نہیں تھی تو مجھے اس سے آزاد کر دے۔ 2 دن گزر گئے، علی کی کوئی خبر نہ آئی، نہ فون، نہ میسج، نہ کوئی پیغام۔ ریشما اسکول گئی، مگر بچوں کو پڑھاتے ہوئے بھی اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ ہر لڑکے کے چہرے میں اسے علی دکھائی دیتا اور ہر ہنستے جوڑے کو دیکھ کر اس کا دل اندر سے کٹ جاتا۔ ماں سب سمجھ رہی تھی، مگر کچھ کہہ نہیں رہی تھی۔ شاید وہ جانتی تھی کہ کچھ زخم لفظوں سے نہیں بھرے جا سکتے۔ تیسرے دن شام کو اچانک موبائل بجا۔ اسکرین پر علی کا نام دیکھ کر ریشما کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے فون اٹھایا، مگر آواز نہ نکل سکی۔ دوسری طرف علی کی آواز تھی، بھری ہوئی، کمزور سی۔ ریشما، مجھے معاف کر دو، میں مجبور تھا، گھر والوں نے انکار کر دیا تھا، وہ کسی اور لڑکی سے میری بات پکی کر رہے ہیں۔ یہ الفاظ سن کر ریشما کے کانوں میں سیٹی سی بجنے لگی۔ اسے لگا جیسے کسی نے اس کے سینے میں چھرا گھونپ دیا ہو۔ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ وہ بس اتنا ہی کہہ سکی۔ میں تمہیں تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا۔ علی کی آواز لرز رہی تھی۔ ریشما ہنس پڑی، مگر وہ ہنسی ایسی تھی جس میں صرف درد تھا۔ تکلیف نہیں دینا چاہتے تھے تو پھر یہ کیا ہے علی؟ یہ محبت تھی یا صرف وقت گزارنے کا بہانہ؟ علی خاموش ہو گیا۔ کچھ لمحوں بعد بولا، میں تم سے اب بھی محبت کرتا ہوں۔ ریشما کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ محبت وہ ہوتی ہے جو ساتھ دے، جو لڑے، جو ڈٹے۔ تم نے تو پہلے ہی ہار مان لی۔ فون کٹ گیا۔ ریشما دیر تک اس خالی اسکرین کو دیکھتی رہی، پھر آہستہ آہستہ اس نے نکاح کے کاغذات پھاڑ دیے۔ ہر ٹکڑے کے ساتھ جیسے اس کے دل کا ایک حصہ بھی بکھر گیا۔ مگر عجیب بات یہ تھی کہ دل کے ٹوٹنے کے ساتھ ساتھ اسے ایک ہلکی سی آزادی بھی محسوس ہوئی۔ کچھ ہفتے گزر گئے۔ ریشما نے خود کو سنبھالنا شروع کیا۔ وہ اب بھی ٹوٹ چکی تھی، مگر اب وہ ٹوٹ کر بکھرنے کے بجائے ٹوٹ کر جڑنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس نے زیادہ وقت ماں اور بھائی کے ساتھ گزارنا شروع کیا، دعا کی عادت ڈال لی اور علی کا نام اپنے دل سے مٹانے کی کوشش کی۔ ایک دن اسکول سے واپسی پر اسے خبر ملی کہ علی کی شادی ہو گئی ہے۔ یہ سن کر اس کے دل میں ایک ٹیس سی اٹھی، مگر آنسو نہیں آئے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، یا اللہ، شکریہ، تو نے مجھے اس محبت سے بچا لیا جو مجھے برباد کر دیتی۔ مگر کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی تھی۔ یہ تو صرف ریشما کی آزمائش کی شروعات تھی، کیونکہ کچھ محبتیں مر کر بھی زندہ رہتی ہیں اور کچھ وعدے وقت گزرنے کے بعد بھی انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتے۔ کیا علی واقعی مجبور تھا یا یہ سب صرف ایک بہانہ تھا؟ کیا ریشما اس درد سے نکل پائے گی یا یہ کمبخت محبت اسے مکمل توڑ دے گی؟ جاننے کے لیے دیکھتے رہیے کمبخت محبت پارٹ 3۔